سواری پر سوار ہونے کی دعا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین. کلمہ شہادت. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام بولو. عبداللہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے نام بی بی آمنہ ہے. الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ کوثر کسے بولتے ہیں؟ سورہ کوثر کسے بولتے ہیں؟ انا آتینا کو کہتے ہیں سورہ کوثر. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سورہ کوثر. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور بولے تو حدیث یاد کرنے کے لیے ادھر یاد کیا تھا. من غش فلیس منی. یہ سب یاد کرائے تھے نا؟ نہیں یاد کیے تھے؟ مغرب کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ مغرب کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ کتنی رکعت ہے؟ 7 ہے. مغرب کی نماز میں کتنی رکعت ہے؟ 7 رکعت ہے. کیا رکعت ہے؟ 7 رکعت ہے. 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل. مغرب کی نماز میں 7 رکعت ہے. بولو مغرب کی نماز میں 7 رکعت. 3 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل. عشاء میں کتنی رکعت ہے؟ عشاء میں 17 رکعت ہے. کیا رکعت ہے؟ 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر، 2 رکعت نفل. عشاء میں 17 رکعت ہیں. 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، 3 رکعت وتر، 2 رکعت نفل. قرآن کس نے اتارا ہے؟ قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. قرآن کس کی کتاب ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. سنو ادھر. والدین کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں. کس کا حقوق؟
والدین کے والدین کسے کہتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو کیا کہتے ہیں؟ والدین کہتے ہیں۔ والد مطلب باپ اور والدہ مطلب ماں، دونوں کو ملا کے والدین، والدین جمع ہو گیا، دونوں کو ملا کے والدین۔ تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں کاچی بولے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی سے بچو، خدا کی قسم والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گا، خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہے کہ اپنے والدین کی کیا کرو؟ بات مانو، والدین کی نافرمانی سے بچو۔ ان کو نافرمانی مانو، ان کے حکم کو ٹھکراؤ مت، ان کے کیا کرو؟ ان کے حکم کو مانو، ان کو حکم کو مانو۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کی قسم کھا کے بولے ہیں؟ خدا کی قسم کھا کے بولے ہیں۔ کچھ کہیں خدا کی قسم، جو بندہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوگا وہ کیا چیز ہوگا؟ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ جنت میں جانے کی تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ دوسری حدیث کا چیز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کو مارے پیٹے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیں گے۔ جو انسان اپنے ماں باپ کو مارے پیٹے گا اللہ تعالیٰ اسے کیا کریں گے؟ جہنم میں ڈال دیں گے۔ پھر تیسرا حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کس میں ہے؟ اگر تمہارے ماں باپ خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہے۔ رضامندی مطلب کچھ تم سے راضی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے تبھی خوش ہوں گے جب تمہارے ماں باپ تم سے خوش رہے گا، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کس کے میں ہے؟ ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ پھر آگے اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کبیرہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ گناہ کبیرہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس میں شریک کرنا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس میں کسی کا اور شریک مت کرو، اللہ ہی سب کچھ دینے والا ہے۔ جیسے کوئی انسان کسی درگاہ سے کوئی اور جگہ سے مدد مانگتا ہے تو کچھ ہوگا اللہ تعالیٰ میں شریک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ میں کسی کو کیا کرنا چاہیے؟ شریک نہیں کرنی چاہیے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ سب کیا چیز ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کو والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا بھی کیا چیز ہو گیا؟ کبیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہ کیسے کہتے ہیں؟ بڑا گناہ کو کیا کہتے ہیں؟ کبیرہ۔ کیا کہتے ہیں؟ کبیرہ۔ چھوٹا گناہ کو صغیرہ، صغیرہ کہتے ہیں۔ چھوٹا گناہ کو کیا کہتے ہیں؟ اور کبیرہ گناہ، بڑا گناہ کو کبیرہ۔ تو ماں باپ کے نافرمانی کرنے والا کے کیسا گناہ ملتا ہے؟ بڑا گناہ، کبیرہ گناہ۔ اور کسی کے جان بوجھ کر قتل کر دینا بھی کچھ ہے کبیرہ گناہ۔ کیا چیز ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی قسم کھانا بھی کچھ ہے کبیرہ گناہ ہے۔ پھر آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی نہ کرنا چاہیے۔ اپنے ماں باپ کی کیا چیز نہیں کرنا چاہیے؟ نافرمانی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ تم کو گھر بار اور مال و جائیداد چھوڑنے کا حکم دے، وہ تم کو گھر بار اور مال و جائیداد چھوڑنے کا حکم دے، تب بھی نہیں ماں باپ کے چھوڑنا چاہیے۔ اور پھر ماں باپ کے بھی حکم ہے کس کے اوپر؟ اولاد کے اوپر۔ ابھی کاجے پڑھے تھے اولاد کو کہ ماں باپ کے بات ماننا چاہیے، لیکن والدین کے بھی کچھ حق ہے کہ اپنے اولاد کے لیے کچھ کرے، ہے نا؟ صرف ایک طرفہ نہ ہے کہ خالی بال بچہ ہی اس کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو بولے ہیں، والدین کو بھی بولے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے اولاد کے حقوق۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھانے سے بہتر کوئی تحفہ نہیں۔
ماں باپ کسی کا ماں باپ کو سب سے بہتر تحفہ کیا ہے؟ وہ اپنے اولاد کو اچھے تعلیم دے، اچھے ادب سکھائے. سب سے بڑا کیا تحفہ ہے؟ یہی تحفہ ہے کہ اپنے بچے کو اچھا تعلیم دے، اچھا ادب سکھائے. پھر دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کا اکرام کرو، یعنی ان کو امانت سمجھ کر ان کی قدر کرو اور ان کو بوجھ نہ سمجھو. اب ماں باپ کو کیا سمجھنا چاہیے؟ اپنے اولاد کے لیے امانت سمجھنا چاہیے. بوجھ سمجھے گا تمہارے ماں باپ تم کو؟ ہاں، کیا چیز نہیں سمجھنا چاہیے؟ اپنے اولاد کے لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ اپنے اولاد کو کیا کرو؟ اکرام کرو، اکرام کرو، امانت سمجھو. اکرام مطلب ہوا کہ ان کو اپنا جسے کوئی چیز سامان اپنا ہوتا ہے اسے کیسے حفاظت سے رکھتے ہیں کہ میرا سامان ہے، اسی طرح ان کے احترام کرو کہ یہ میرا کاچی ہے، تحفہ ہے. کاچی ہے؟ تحفہ ہے. اس کو قدر کرے، اس کو بوجھ نہیں سمجھے، ان کو اچھا ادب سکھائے. کاچی کرے؟ اچھا ادب سکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے. جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اے لڑکی ادھر سنو. جب کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ کیا عمل ختم ہو جاتا ہے. اس کا پھر نماز، کتاب، روزہ، نماز سب کچھ نہیں کرے گا. مرنے کے بعد اس کا سارا چیز کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. جو عبادت کرنا تھا دنیا میں کرنا تھا، مرنے کے بعد سارا ختم ہو گیا. لیکن 3 عمل باقی رہتا ہے. لیکن کیا رہتا ہے؟ 3 عمل باقی رہتا ہے. وہ 3 عمل کیا ہے؟ ان میں سے ایک ایسی نیک اولاد ہے جو اس کے مرنے کے لیے مردے کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے. پہلا کیا اس کے لیے؟ اس کے اولاد اس کے لیے دعا کرتے رہتے. تو اس کا کچھ ہے اعمال، جب تک اس کا اولاد رہے گا، جب تک اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہے گا، اپنے اعمال پہنچاتے رہے گا. کرتا ہے نا اپنے ماں باپ کے لیے دعا؟ کرتا ہے کہ نہیں؟ انسان کرتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو یہ عمل کیا رہتا ہے؟ جاری رہتا ہے. لیکن جو انسان انتقال کر جاتا ہے اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں سے ختم ہو جاتا ہے. جو اولاد چھوڑ کے جاتا ہے وہ ثواب پہنچاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن پڑھے اور اس پر عمل کرے تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی. جو بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو کیسا ثواب ملے گا؟ اس کو ماں باپ کے ایسا ثواب ملے گا جیسے سورج کی روشنی ہے، اس کے جیسا اس کے ماں باپ کو کچھ پہنا جائے گا؟ تاج پہنا جائے گا. کاجی پہنا جائے گا؟ تاج پہنا جائے گا. اس طرح کی روشنی دے گا. جو بچہ قرآن پڑھتا ہے تو اس کے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ثواب پہنچا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے روح پر بھیج دیتے ہیں. اگر وہ سورج تمہارے گھروں میں، پس تمہارے اس شخص کے بارے میں خیال ہے جو موجود اس پر عمل کرتا